اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَوْفُوا اور پورا کرو تم کیلا والمیزان کیلا ناپ والمیزان اور تول اور پورا کرو ناپ تول ولا اور تبخسوا الناس اور نہ کم کرو لوگوں کی اشیاءہم چیزیں اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں ولا تفسدوا فساد پھیلاؤ اور نہ فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں بعد اصلاحها اصلاح کے اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں اصلاح کے بعد ذالکم یہ تمہارے لیے خیر لکم بہتر ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین ایمان لانے والے اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ہے جی سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 کا دوسرا حصہ جو ہم نے کل چھوڑا تھا۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا نور نصیب فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے روشن و منور فرمائے۔ کل آپ نے یہ پڑھا تھا قوم شعیب علیہ السلام کے بارے میں، جو مدین میں رہنے والے تھے، اہل مدین کہلاتے تھے، جن سے حضرت شعیب علیہ السلام نے گفتگو کی، جن سے بات کی، جن کو پیغام دیا اللہ رب العالمین کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سارے باطل اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی۔ تو پھر تم کیا کرو؟ اس قوم کے اندر کچھ برائیاں تھیں، یاد رکھیے ہر قوم جو گزشتہ قومیں گزری ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا ہے، جن پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے، ان اقوام میں، ان قوموں میں زیادہ برائیاں نہیں تھیں۔ میرے لفظوں پہ ذرا غور رکھیے گا، ان کے اندر جو زیادہ برائیاں، زیادہ عیب نہیں تھے، کوئی 2-4 ہی برائیاں تھیں جن کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا کیا ہے؟ تباہ و برباد کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہاں یہ نوٹ کریں کہ قوموں پر اگر عذاب آیا ہے تو عذاب اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کم کرتے تھے، اس وجہ سے عذاب نہیں آتے تھے کہ وہ لوگ نمازیں کم پڑھتے تھے، عبادت کم کیا کرتے تھے۔ عذاب آنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے، اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں شرک کیا کرتے تھے، پیغمبر کو جھٹلاتے تھے، پیغمبر اللہ کے جو نبی تھے ان کے ساتھ سختی کرتے تھے، اور ساتھ ہی وہ اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دیتے تھے، اللہ کے غضب کو للکارتے تھے، پکارتے تھے۔ اور جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ اخلاقی اور معاشرتی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ایسی برائیاں جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ معاشرتی برائیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایسی برائیاں جن سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، تباہ و برباد ہوتا ہے۔ ان معاشرتی برائیوں کے باعث یہ قومیں تباہ و برباد ہوئی۔ انہی میں سے ایک آج کی ہماری جو آیات ہیں ان پہ اگر غور کریں، حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم کیا کرو؟ ناپ اور تول، یعنی وہ اشیاء جو ناپ کر دی جاتی ہیں وہ بھی پوری دو، اور وہ اشیاء جن کا وزن کر کے تول کر دی جاتی ہیں وہ بھی پوری دو۔ اور یہ تھی ان کے اندر برائی، ایک یہ تھی
کہ جو چیزیں دی جاتی تھی ناپ کر لوگوں کو دینا ہوتا تو وہ ان کا پیمانہ الگ ہوتا، اور لوگوں سے لینا ہوتا تو ان کا پیمانہ الگ ہوتا۔ مثلا اگر کسی سے ناپ کے کوئی چیز لینی ہے، اس وقت ان کا گز جو ہوتا تھا یا میٹر ہوتا تھا، جب کسی کو چیز دینی ہے اس وقت ان کا میٹر چھوٹا ہوتا تھا، مثلا اس ایک بازو کے حساب سے لگا لیں، اور جب کسی سے لینا ہوتا تھا تو اس وقت میٹر اتنا بن جاتا تھا، لمبا ہو جاتا تھا۔ یعنی لینے کے لیے پیمائش کا جو آلہ تھا وہ بڑا تھا، اور دینے کے لیے جو پیمائش کا آلہ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ چھوٹا ہوتا تھا۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب وہ کوئی چیز ناپ کر دیتے تب بھی تھوڑی، اور جب کوئی چیز تول کر دیتے تو وہ بھی تھوڑی، اور جب تول کر لینی ہوتی تھی تو زیادہ لیتے تھے۔ آئیے اب ہم اس آیت کو آج کے دن کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ آج یہ آیت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے۔ تو آج یہ آیت ہمیں سبق یہی دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا حق غصب کرنا یہ دوسرے مسلمان پر حرام کیا ہے۔ وہ کسی کا حق دبائے نہیں، کسی کا حق کھائے نہیں، کسی کے حق زبردستی سے زیادتی سے کسی کی چیز کو لے نہیں۔ اب دکانوں پہ جائیں، مارکیٹ میں جائیں، اکثر آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ جو چیز ناپ کر دینی ہے وہ بھی کم دیتا ہے، جو تول کر دینی ہے وہ بھی کم دیتا ہے۔ پیسے ہم سے خالص چیز کے لیے جاتے ہیں اور بدلے میں ناقص چیز دی جاتی ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ پیسے ہم سے پورے لیے جاتے ہیں اور چیز کم دی جاتی ہے۔ یہی وبال اور یہی برائی آج ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں آج کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو چیز کم دے، ناپ کر کم دے، تول کر کم دے۔ جو اس نے پیسے دیے ہیں ویسی ہی چیز کچھ زیادہ تو چلی جائے، لیکن کسی کا حصہ، کسی کا حق ہماری طرف باقی نہ ہو۔ تو دوسری بات فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی جو چیزیں دینی ہے وہ کم نہ دو۔ لیتے ہوئے تم پورا لیتے ہو، زیادہ لیتے ہو، اور دیتے وقت کیا کرتے ہو؟ کم کرتے ہو۔ پھر دوسری بات وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین کا پر فساد نہ پھیلاؤ، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، جب زمین پر امن و امان ہو، اور پھر امن و امان ہونے کی وجہ باعث امن و امان ہوتے ہوئے تم زمین پر فسادی بن کے نہ پھرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تم سب کے لیے بہتر ہے۔ خاص طور پر یہاں پہ مینشن کیا گیا کس کے لیے بہتر ہے؟ اگر تم ایمان لانے والے ہو، ایمان لانے والے ہو تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بات بہتر ہے؟ کہ تم یہ سارے جو پیچھے اللہ نے احکام بیان کیے ہیں کہ چیزیں ناپ تول کر دو تو پوری دو، کسی سے چیز جو لینی ہے پوری لینی ہے، دینی ہے تو بھی پوری دینی ہے، زمین پر فساد بھی نہیں پھیلانا۔ تو آج کل ہمارا جو رویہ ہے اس رویے کو اگر ہم دیکھیں تو ذرا غور کریں اپنے اعمال پر، اپنے افعال پر، اپنے کردار پر ہم ذرا غور کریں نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پچھلی قوموں میں چند برائیاں، ایک دو برائیاں ہوتی تھیں تو ان پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا تھا۔ آج ہم برائیوں کا مجموعہ بن چکے ہیں۔ کون سی ایسی بات ہے جو ہماری اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو؟ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے، کون سے ایسے کردار ہیں جو ہم نے وہ اپنائے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے؟ ہم دیکھیں معاشرتی طور پر بھی ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اگر آپ آج کل کے فیس بک یوزر، یوٹیوب یوزرز کو اگر آپ دیکھ لیں، آپ کو پاکستانی لوگوں کی ایسی ایسی ویڈیوز آپ کو سامنے آئیں گی جس میں سوائے گندگی کے، سوائے غلاظتوں کے، سوائے بکواس کے، سوائے گندی باتوں کے، سوائے فضول باتوں کے اور کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ آج کی ہماری بچی، آج کی ہماری بہن، آج کی ہماری بیٹی جو گھروں کے اندر موجود ہے، اپنی چار دیواری کے اندر موجود ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو کر اپنے چینل کو بنا کر اور خود وہاں پر ڈانس کر رہی ہے، خود وہاں پر اپنی مختلف طرح کی جو ہے نا پرپوز دے کر اپنے فوٹو شوٹ کر کے اس طریقے سے مختلف تصاویر مختلف زاویوں سے کھینچ کر وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہی ہے۔ گھر بیٹھے ہوئے وہ اپنی ہر ایکٹیویٹی کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہی ہے۔ وہ ماں، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ عورت جو باپردہ تھی، آج دیکھ لیں ہمارا معاشرہ کتنا تباہ و برباد ہو چکا ہے کہ نہ اس گھر کا کوئی بھائی
ना उस घर का कोई बेटा, ना उस घर का कोई बाप इस बात को मानने को या इस बात को समझने को कासिर नहीं है, तैयार नहीं है इस बात को समझने के लिए कि हम हैं कौन। हम एक मुसलमान हैं, तो हमारे मुसलमान होने के नाते हम पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। क्या हम शुतर बे मुहार की तरह जो दिल में आए करते रहें, या हम पर कुछ पाबंदियां हैं। कितनी प्यारी बात कही अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब इस्लाम के दायरे में बंदा आ जाता है, इस्लाम के दायरे में जब बंदा आ जाता है, जब अपने आप को मुसलमान कहलाता है, तो फिर उस पर वही पाबंदियां लागू होंगी जो इस्लाम के अंदर हैं। और ये पाबंदियां नहीं है, दर हकीकत ये वो रुकावटें हैं जिससे इंसान जहन्नुम में गिर सकता है। अल्लाह और उसके रसूल ने वो रुकावटें लगा दी हैं कि अगर ये काम करोगे तो जहन्नुम में जाओगे, इसलिए रुकावट लगा दी, इधर ना जाओ। देखिए, शराब पीने के लिए मना कर दिया गया, इसी तरह देख ले झूठ बोलने को मना कर दिया गया, इसीलिए किसी का हक मारने को मना कर दिया, किसी को कत्ल करना मना कर दिया गया, बेहयाई फैलाना मना कर दिया गया, बुरी बातें करना मना कर दिया गया, फुहश बातें करना मना कर दिया, आँख की हिफाजत करने का हुक्म दिया, कानों की हिफाजत करने का हुक्म दिया है, ज़बान की हिफाजत करने का हुक्म दिया है, अपने हाथ की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। ये सारी पाबंदियां क्यों लगाई गई हैं? ये रुकावटें इसलिए लगाई गई हैं कि हमारे दामन में किसी भी किस्म का कोई दाग न हो, हम किसी का हक न खाएं, हम किसी के साथ कोई ज्यादती ना करें। जब हमारा दामन साफ होगा तो बरोज़े महशर अल्लाह भी हम पर रहम फरमाएगा और हमें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और अगर हम किसी के हक गज़ब कर लें, झूठ हम बोलें, फ्रॉड हम करें, धोखाबाजी हम करें, हर तरह की बुराई हमारे हाथ लिथड़े हुए हों, हर तरह की बुराई में हम एक्टिव हों, तो बरोज़े महशर क्या, कब्र में जाने से जाते ही हमें अजाब, और फिर रोज़े महशर भी अजाब, कब्र के बाद रोज़े महशर, रोज़े हशर, क़यामत वाले दिन फिर दोज़ख का अजाब। अल्लाह ताला हम सबको इससे मुआफ़ फरमाए, महफूज फरमाए। तो इसलिए इस आयत को आज की रूह से हम देखते हुए ये समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हम पर अजाब नाजिल नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब से वादा फरमाया था, उस वादे की पासदारी हो रही है, वरना हमारे ऐब बाकी सारी कौमों से बढ़ चुके हैं। अल्लाह की बारगाह में रोया करें, गिड़गिड़ाया करें, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुआशरती तौर पर भी और इनफिरादी तौर पर अल्लाह संभलने की और अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।